بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک پارٹ 2 ہے. کل ہم نے شروع کیا تھا جی بایولوجیکل وارفیئر، اور اسی کو آج ہم نے فائنل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. یہ خاصا لینتھی ہو گیا، اتنی ضرورت نہیں تھی ہمیں. آپ سے میں نے کہا تھا جو کویشچن چیک کر لیجیے، کسی نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا ہے اس حوالے سے. مزید جو ہم چیپٹرز پڑھ رہے ہیں آپ کی 2-3 ان کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک کویشچن اگر آیا ہوا ہو وہ ابھی تک مجھے کسی نے بھی انفارم نہیں کیا آپ میں سے. اگر کسی کے پاس ہیں اس وقت نوٹ کیے ہوئے تو بتا دیجیے. جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے، اس سے پہلے چیپٹر پڑھا ہے اس کے حوالے سے، جو چیپٹر بھی پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایسے کویشچن جو خاص میتھ کے حامل ہوں، خاص طور پہ لانگ کویشچن یا کوئی شارٹ کویشچن جو ہے میرے ساتھ شیئر کر لیجیے. جی ہمارا ہیڈنگ ہے جی ویریکل وارفیئر پارٹ 2. اس کا پہلا حصہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کل میں نے وائرس کے حوالے سے ذکر کیا تھا. اس کی ہسٹری کل میں نے کس حد تک بتائی تھی جی؟ بہرحال اور کر لیجیے گا دوبارہ. یہ ایک تو تھا زمانہ قدیم. زمانہ قدیم میں بھی لوگوں کے ذہن میں اس چیز کا خیال موجود تھا کہ یہ جو بیماریاں ہیں، بیمار جو بندہ مر چکا ہوا ہے اس کے جسم سے بیماری آگے پھیلتی ہے. پلیگ، طاعون کے حوالے سے یہ بات بہت واضح تھی. طاعون کے نام سے آپ سب چونکہ واقف ہیں پہلے سے. پلیگ ایک مشہور و معروف ڈیزیز ہے جی، چونکہ آپ اس سے واقف ہیں تو یہ کنسرٹ موجود تھا کہ طاعون جس علاقے میں پھیلتی ہے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایسے کچھ اور بیماریوں کے بارے میں اندازہ تھا. اسمال پاکس، چیچے کے بارے میں بھی یہ اندازہ موجود تھا. یہ بھی پھیلتی ہے، ایک دوسرے بندے کو لگتی ہے. بہرحال مختلف ادوار میں مختلف فوجوں نے اور ان کی حکومتوں نے، کیونکہ فوج حکومت کے کنٹرول میں ہی ہوتی تھی زمانہ قدیم میں، اس چیز کو یعنی مختلف اب ہسٹری میں بہت سے واقعات ملتے ہیں. یہ چونکہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، نیٹ سے آپ کو بہت سی ڈیٹیلز، کہیں زیادہ ڈیٹیل مل سکتی ہیں اس سے، اسی چاہیں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائیں گے. ایک لفظ میں بول رہا ہوں، شاید آپ نے یہ لفظ سنا ہوا. اردو کا لفظ ہے منجنیق. کیا آپ اس لفظ سے واقف ہیں یا نہیں؟ یہ آپ بتائیں. میں نے اردو کا لفظ بولا ہے. یس سر، بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. جی بالکل. یہ بہرحال میں عرصہ جابری ہے جی، سب جابر کو ٹھیک ہے جی، عرصہ نے جو بتایا ہے وہ درست ہے. میں اردو میں لکھ رہا ہوں جی منجنیق، چونکہ ہسٹری آف پاکستان میں اس کا ذکر موجود ہے. جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا دیبل پہ سندھ کے علاقے میں، تو اس نے بھی منجنیق جو ہے وہ استعمال کی تھی، اور یہ پتھر پھینکنے کے لیے. اسی کی وجہ سے بیمار ڈیڈ باڈیز جو تھیں، ہمارے ملک کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں مختلف واقعے سے، ان کو پھینکا گیا. یورپ میں یہ واقعہ ہوا تھا یہ والا، اور اس کے نتیجے طور پر طاعون بہت برے طریقے سے پھیلی اور لاکھوں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی یورپ میں اور آس پاس کے بہت سے علاقوں میں. یہ پلیگ کے وقت سے. اسمال پاکس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں اور کچھ اور جگہوں پہ بھی اس کو استعمال کیا گیا. اب جاپان کے حوالے سے یاد رکھیے گا، میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تعصب کی بات زیادہ پوچھ چکے ہیں. تعصب کل ڈسکس ہوا تھا لفظ کے نہیں ہے والا، وہ جواب نہیں آ رہا. کیا بات ہے سر ہوا تھا جی بالکل شینزم. جی بالکل. شیونزم کے حوالے سے، بائسنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ چونکہ جو بندہ بھی لکھ رہا ہو، رائٹر، وہ عام طور پر بائسڈ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیٹ کے اوپر جو زیادہ انگلش کے آرٹیکلز ہیں وہ جن لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ برطانوی یا امریکن ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے، لیکن باقی دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. وہ جو انہوں نے خود کیے ہیں اس کو بالکل چھوڑ دیا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن جاپانیوں کے حوالے سے اور بہت سے اور لوگوں کے حوالے سے، جرمنوں کے حوالے سے، جو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ ظلم کیا اور یہ ظلم. تو بہرحال یہ 22 ہے جی، اور یہ ایک عام رواج ہے جو کہ چلتا ہے. کل ہی ڈسکس کر چکا ہوں اس چیز کو. بہرحال جاپان کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ ڈیزیزز کے جراثیم پھیلائے چائنا میں اور ادر دشمنوں کے اوپر مختلف اوقات میں. 1940 کا زمانہ، ورلڈ وار 2 کا زمانہ. لیکن اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ بعض اوقات بیماری ریباؤنڈ ہوگی، یعنی جراثیم آپ نے اسپریڈ کیے دشمنوں کی طرف،
لیکن یاد رکھیے کہ جب بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس کو بعض کا کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہوتا اور واپس آپ کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. اب یہ پوائنٹ جو کہ اس دور میں ظاہر جاپان کے حوالے سے کیا گیا، اسی کا اندازہ تھا سب سے زیادہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس سلسلے میں، کیونکہ آپ اس بات سے پہلے سے واقف ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں پورے کا پورا یورپ نمبر 1 پہ، اوور آل یو کے، یونائٹیڈ کنگڈم، برطانیہ اس کو نمبر 2 پہ رکھتے ہیں، سیپریٹ، اور یو ایس اے. جب میں کیپٹل نہیں لکھا جی، اسمال لیٹر چل رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب کیپٹل ہونے چاہیے تھے، یورپ، یو کے، یو ایس اے وغیرہ. بہرحال یہ وہ سینٹر تھے جہاں پہ انیشیل ساری کی ساری ریسرچ ہوئی. اب سے کوئی 150 سال پہلے آئی ایم شیور کہ آپ کو نام یاد ہوں گے، لوئی پاسچر اور رابرٹ کاک. رابرٹ کاک نے جرم تھیوری آف ڈیزیز پیش کی، جرم تھیوری آف ڈیزیز کی شروع معروف ہے، اور اس وقت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جراثیم بیماریاں پھیلاتے ہیں، جراثیم کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ریسرچ بھی شروع ہو گئی. جب ریسرچ شروع ہوئی تو اس کے کئی مقاصد تھے. پہلا مقصد تو ظاہر خالی ریسرچ تھی بیماری کے حوالے سے، لیکن حکومتیں یہ کچھ کرتی رہی ہیں. بہت سی حکومتوں نے خود ریسرچ کو جو ہے وہ یوز کیا، سائنٹسٹ کو کہا، فیسلٹیز پرووائڈ کی کہ وہ ریسرچ کریں اور تاکہ بیولوجیکل ویپن تیار کیے جا سکیں. اور یہ تھا جی بایولوجیکل ویپنس. اب بیولوجیکل ویپنس کا مطلب ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی جاندار چیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا ہتھیار تیار کیا جائے جو استعمال کیا جا سکتا ہو دشمنوں کے خلاف. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ وہ کیمیکلز جن کا تعلق لیونگ تھنگس ہے، جیسے کہ ٹاکسن. جب آپ کسی ٹاکسن کو یوز کرتے ہیں، بظاہر تو یہ حاصل ہو رہا ہے ایک جاندار سے، ایک اینیمل سے، بیکٹیریم، کسی بھی چیز سے. جب آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ بیولوجیکل وارفیئر بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کیمیکل وارفیئر بن جائے گی، چونکہ ٹاکسن ایک کیمیکل ہے. اس کا استعمال ایک بیولوجیکل وارفیئر کی ایگزامپل ہے اور ساتھ ساتھ یہ کیمیکل وارفیئر کی بھی ایگزامپل شمار کی جائے. بہرحال میں نے پوائنٹ جو کہ کامن تھا دونوں جگہ پہ اس کو ایکسپلین کر دیا. ساتھ ہی اسی ایک پوائنٹ کے اندر برطانیہ اور امریکہ اور جاپان اور جرمنی میں سے 4 جگہوں کا نام لے رہا ہوں جہاں پہ ریسرچ ہوئی. ظاہر ہے برطانیہ اور امریکہ کے پاس زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ سائنٹسٹ تھے، زیادہ فیسلٹیز تھیں، انہوں نے زیادہ ریسرچ کی اور ہتھیار تیار کیے. اب بھی بہت سے ممالک کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں. پچھلی تو 1925 میں 1925 میں ابتدائی ٹریٹی سائن ہوئی تھی جو کہ لمٹڈ کچھ درمیان میں تھی، لیکن 1972 میں اقوام متحدہ کے تحت ٹریٹی سائن کی گئی. ٹریٹی معاہدے کو کہتے ہیں، بین الاقوامی معاہدہ ہے. یہ معاہدہ تقریباً دنیا کے میجارٹی ممالک سائن کر چکے ہیں. اس کے مطابق بیولوجیکل ویپنس، بی ڈبلیو کا مطلب بیولوجیکل ویپنس ہے، بیولوجیکل ویپنس کو بین کیا گیا ہے. اس کا استعمال کسی بھی ایسے طرح سے استعمال کرنا، ایسے ہتھیار تیار کرنا، ان کو اسٹور کرنا اور ان کو پھینکنا، اور جس سے عام لوگ سویلین آبادی متاثر ہو. یہ جنگی جرم ہے، وار کرائم وار، سوری کرائم وار کہلائے گا. یہ جنگی جرم شمار ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی کرائم وار. یہ لفظ مکس ہو رہا ہے، کرائم وار یا وار کرائم، بلکہ یہ اردو لفظ ہے جو جنگی جرم ہے. یہ تھا جگہوں کے حوالے سے. یاد رکھیے یہی ہتھیار، بیولوجیکل ہتھیار یا جراثیم کو ٹیررسٹ بھی یوز کر سکتے. جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ امریکہ نے الزام لگایا تھا افغانستان پہ ان لوگوں پہ جن کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جراثیم کیا ہوتے ہیں، ان پہ الزام لگایا جی وہ اینتھراکس کے جراثیم. یاد رکھیے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ہسٹری کے حوالے سے. یہ لوئی پاسچر اور اس کے ساتھی جب کام کر رہے تھے ریبیز پہ، ریبیز آپ چونکہ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے، سب نام پڑھا میرے والے یاد ہے، بھول چکا ہوا. تو پاسچر انسٹیٹیوٹ فرانس میں وہ خود یعنی جو سائنٹسٹ تھے وہ
بھی متاثر ہو سکے تھے. ان کے جسم پہ سلائیوا لگ گیا تھا ایک ریبر ڈاگ کا جو کہ انتہائی خطرناک تھا, اور ریبر ڈاگ کا سلائیوا بھی یوز کیا گیا ہے دشمنوں کو مارنے کے لیے, دشمنوں کو تنگ کرنے کے لیے, بیماریاں پھیلانے کے لیے. بہت سی بیماریاں اس میں ہیضہ بھی شامل ہے, چھچک شامل ہے, طاعون ہے, اس طرح کی اور کچھ بیماریاں عقلی غیر معروف. ایسی بیماریاں جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی, اور یہ ریسرچ کے حوالے سے ہی پوائنٹ ہوا تھا. ابھی میں نے ریبس کا ذکر کیا. ایک بہت مشہور وائرس ہے, آپ نے یہ نام سنا ہوگا, ایبولا وائرس. افریقن اوریجن ہے اس کا, ایبولا. تو پرانا نہیں رہے گا. ایسے آپ نے زیکا وائرس کا نام بھی سنا ہوگا. ایبولا وائرس, زیکا وائرس اور یہ فیورز ہیں, خطرناک بیماریاں ہیں, اور یہ افریقن اوریجن کے ہیں. ایسے دنیا میں بہت سے چانسز ہوئے کہ وہ سائنٹسٹ جو کام کر رہے تھے کسی ڈیزیز کے اوپر, اور ان کا اصل کام ظاہر ریسرچ کی وجہ سے, ان کو پتہ بھی تھا یہ خطرناک جراثیم ہے, اس کے باوجود وہ بیمار ہوئے اور ان کی ڈیتھ بھی ہوئی. میں نے کچھ بیماریوں کا نام لیا جن پہ کام ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا, اور وہ بندے جو ریسرچ سائنٹسٹ آج جو ریسرچ کر رہا تھا وہ سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ ریسرچر جو کام کر رہے تھے وہ ڈیفیکٹ ہوئے ان بیماریوں سے, اور ڈیتھ بھی ہوئی. ایسا بھی ہوا, یہ بالکل ایسے ہی ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان میں بیماری پہنچی کورونا, ڈاکٹرز نے, خاص طور پر ینگ ڈاکٹرز نے بہت زیادہ شور مچایا. انہوں نے کہا جی ہمیں پروٹیکشن کے لیے گلوز دیے جائیں, حفاظتی لباس دیا جائے, شیلڈز دی جائیں, لیکن گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں. اب اس میں جو عام رواج ہوتا ہے کہ ہر گورنمنٹ جو کچھ کہتی ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے, پچھلی گورنمنٹ نے خالی کر دیا. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں ہر کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو, سوائے قائد اعظم کے ایک سال جب تک وہ موجود تھے, بلکہ وہ بھی قائد اعظم کے بارے میں اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, ان کو بھی بیمار کو آنے میں بہت سے عمل شامل تھا. اس وقت کے دوسرے حکمران لوگوں کو جو نہیں چاہتے کہ قائد اعظم موجود رہیں, ان کو خاص طور پر ایک ایسے دور دراز میں بھیج دیا گیا جہاں پہ ان کے مرنے کے چانسز زیادہ تھے اور علاج کے چانسز نہ ہونے کے بعد خالی بہانہ بنا کے دلی زیارت میں ان کی صحت بہتر ہو جائے. بہرحال یہ کچھ ہوتا رہا ہے جو پالیٹکس کے حوالے سے ہماری کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو, کسی بھی گورنمنٹ نے شاذ و نادر ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جو ٹاپک ہے ہمارا پالیٹکس کے حوالے سے, پولیٹیشین صرف باتیں کرتے ہیں, کام کوئی بھی کرتا ہے. جس نے کام کرنا ہو, شیر شاہ سوری کی ذات پر بڑے صغیر سے مثال دے رہا ہوں. شیر شاہ سوری نے 5 سال کے اندر رفاہ عامہ کے ایسے کام کیے جو پورا خاندان مغلیہ 300-400 سال میں نہیں کر سکے. اور جو اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں. ایک چیز ناولٹی ہوتی ہے. تغلق خاندان میں محمد بن تغلق کے نام سے ایک حکمران تھا. اب یاد رکھیے, ایک جس کو وین کہتے ہیں, یہ ایک بڑی عجیب غریب چیز ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے لفظ نیا ہو سکتا ہے. ویسے اس لفظ کو بہت زیادہ بدنام کیا ہے مشرف نے. اس کا اپنا کوئی وین نہیں تھا سوائے روٹ مار کے. جو وہ لوگ جن میں ناول سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ نئی سے نئی چیزیں سوچتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. اب محمد بن تغلق خاندان میں سے وہ بندہ جس نے ایک نئی چیز جو ہے وہ سوچی, اور اس نئے قسم کے سکے جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا. وہ لگا بات ہے کہ اس دور کی فیسلٹیز کے حوالے سے اس کی یہ سوچ کامیاب نہ ہو سکے, اور بہت ٹائم بعد جا کے وہ چیز دنیا میں قابل عمل ہوئی. لیکن بہرحال یاد رکھیے گا کہ جو چیز نئی چیزیں سوچنا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. جو لوگ نئی چیزیں سوچتے ہیں اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں وہ ہی دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں. ہمارے یہاں رواج ہے مکھی پہ مکھی مارنا. جو بھی حکومت آتی ہے وہ پہلی مکھی مارتی ہے خزانہ خالی ہے, دوسری جی سابقہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس نے کیا. میں خود ظاہر کہ بی اے کے ٹیچر, میرا کام ہے مجھے امپارشل ہونا چاہیے. میں پچھلی 3-4 مختلف گورنمنٹس کے حوالے سے 2-3 چیزیں جو بھی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ ٹاپک آگے آنا ہے وہ آرٹس والا, لیکن میں اسے بھی شامل کر دیتا ہوں. ہر گورنمنٹ کوئی نہ کوئی اچھا کام بھی کرتی ہے, لیکن بہت سے برے کام بھی کر دیتی ہے. اچھے کام کم ہوتے ہیں اور برے کام زیادہ ہیں. مثال کے طور پر
بہت مصر سی گورنمنٹ تھی کچھ ٹائم کے لیے مشرف کے دور میں، ایک گورنمنٹ جنہوں نے ایک بہت اچھا منصوبہ شروع کیا 1122 ریسکیو 1122، یہ بہت اچھا منصوبہ ہے. رنگ روڈ لاہور کے گرد اچھا منصوبہ ہے. رنگ روڈ بننے چاہیے جہاں بھی بڑا شہر اس کے آس پاس رنگ روڈ یا اس کے اندر بھی رنگ روڈ ہونا چاہیے، یہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک اور گورنمنٹ نے، میں نام لوں گا، ویل نون ہے، میٹرو اور اورنج ٹرین کے منصوبے شروع کیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عوام کی سہولت کے لیے ہیں، لیکن ان کو شفاف ہونا چاہیے، ان میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں منصوبے بھی ہوتے ہیں، ساتھ کرپشن بھی ہوتی ہے. اور ایک اور گورنمنٹ، اب اس کا تو بالکل نام نہیں لوں گا، ان کا رواج یہ ہے کہ وہ منصوبے صرف کاغذوں میں مکمل کرتے ہیں. سندھ کے اندر جا کے دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو اسکول نظر نہیں آئے گا، کاغذوں میں اسکول ہوگا اور ایکچولی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہی حال باقی سڑکوں کا بھی. یہ کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور یہ اب سے نہیں ہو رہا ہے، بہت عرصے سے ایسا ہی ہو رہا ہے. بہرحال واپس آ رہے ہیں جی ہم ریسرچ کی طرف. سائنٹسٹ جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے متاثر ہونے کے بات شروع تھی ڈاکٹر سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈاکٹرس متاثر ہوئے ہیں. ڈاکٹرس کا مطلب ہے صرف خالی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل عملہ جو وہاں پہ موجود ہیں، بہت سے لوگ متاثر ہیں. لیکن ان کے لیے ابھی تک گورنمنٹ نے کچھ اناؤنس نہیں کیا. پولیس کا ایک بندہ مر جائے تو اس کے لیے بہت سے ایوارڈز اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ ڈاکٹرس جنہوں نے انتہائی مخدوش حالات میں یہ کام کیا ہے، ان کے لیے گورنمنٹ نے ابھی تک سوائے کاغذی کارروائی کے یا خانہ پوری اناؤنسمنٹ کے اور کچھ نہیں. یہ چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ بے شک فرسٹریشن کی شکل میں ہوتا ہے. بہرحال واپس ریسرچ کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ مالک جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. فیسلٹیز کے بغیر، پیسے کے بغیر ریسرچ نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی کام کریں، کیسے کام کریں؟ بغیر پیسے سے کام نہیں ہو سکتا. جہاں پہ ضرورت تھی، یاد رکھیے کہ ترقیاتی ممالک میں دو شعبے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان میں ایک ہے ایجوکیشن اور دوسرا ہے ہیلتھ. اور غریب ملکوں میں جیسے کہ پاکستان جیسے ملک ہے، یہاں پہ ایجوکیشن لاسٹ پریورٹی ہے اور ہیلتھ سیکنڈ لاسٹ پریورٹی. اور اس کا رزلٹ یہی نکلا. جب کورونا وائرس آیا تو پاکستان میں ڈاکٹرز کے لیے نہ تو گلوز تھے، نہ ماسک، نہ ہاتھ پاسی لباس تھا، نہ کچھ. اب یہاں وہ بات آ جاتی ہے کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کون سی لیس امپورٹنٹ. اب ایسا ہی ایجوکیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے ایجوکیشن کو، کورونا نے پوری دنیا کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ہمارے نافہم لوگوں نے ایجوکیشن کو تباہ کر دیا. جو کچھ ایجوکیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا رزلٹ وہی نکلے گا جو 1977 میں بھٹو دور میں ہوا تھا. وہاں بھی اس سال بھی ایسے کیا گیا تھا، بغیر امتحانات سے لوگوں کو پاس کر کے اگلی کلاس میں پروموٹ کیا گیا. اور ان لوگوں نے جو تباہیاں مچائی ہیں پاکستان کی سسٹم میں، پاکستان کی معیشت میں، یہی کچھ اب سے چند سال بعد جب یہ لوگ جو بغیر امتحان سے اگلی کلاسز میں پہنچیں گے تو یاد رکھا جائے گا کہ کس نے یہ کام انجام دیا. فیسلٹیز کی بات ہوگی، پیسوں کی بات ہوگی. برطانیہ اور امریکہ میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی، اگرچہ بظاہر اب وہ اناؤنس نہیں کرتے اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ یوز کریں گے، لیکن بہرحال ان کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں. اور بھی بہت سے ممالک کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں. وہ لگا بات ہے کہ ان کو عام طور پر استعمال نہیں کیا جائے. بہرحال آخری اس سلسلے کے اندر میں اینڈ کے اوپر ریسرچ ہی کے حوالے سے وائرسز کا ذکر خاص طور پر، چونکہ ابھی کل بات ہوئی تھی تھوڑی سی کووڈ-19 کے حوالے سے. یاد رکھیے جو وائرسز ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک جراثیم ہیں. اس لحاظ سے بہت سی ایسی بیماریاں ہیں وائرسز کی جن کا ابھی تک کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. نو ٹریٹمنٹ. جب ٹریٹمنٹ موجود نہ ہو تو پھر وہ بیماری انتہائی خطرناک ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسا احتیاط استعمال کرنا چاہتے ہیں، بنا رہے ہیں یا بناتے ہیں، وہ سب سے زیادہ وائرسز پہ ہی کام کر رہے ہیں. جی ایم او کے نام سے چکا پہلے سوال، جینیٹکلی ماڈیفائڈ آرگنزمز. وائرسز کو بڑے آرام سے
ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف انسان بلکہ دوسرے جانوروں کو متاثر کیا جا سکتا ہے. ایسے وائرسز تیار کیے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ پولیو، اب سنتے ہیں پولیو کی ویکسین موجود ہے دنیا میں. اگر پولیو کے وائرس کو ماڈیفائی کر کے اسپریڈ کر دیا جائے تو اس ماڈیفائڈ وائرس کے خلاف ویکسین کام نہیں کر سکتی. اور اس نہج پہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، اور ظاہر یہ کام سب خفیہ ہو رہا ہے. لیکن ہاں، اس بات سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے. اور اس کی ریزن وہی ہے کہ جب ایسی ڈیزیز اگر اسپریڈ ہو گئی یا ہو چلتی ہے تو وہ وہی کچھ ہی ہوگا جو کچھ ابھی آپ کے سامنے کورونا کے رقم سے ہوا. بہت پہلے، اب سے 100 سال پہلے سے پہلے اسپینش فلو جب پھیلا، اس میں بھی لاکھوں لوگ مرے تھے. وہ بھی ایسے تھا، وہ جی ایم او نہیں تھا اس وقت، جینیٹک جین تو پیدا ہی نہیں ہوئی، 1970s کی پیداوار ہے. بہرحال لیکن یاد رکھیے گا کہ جینیٹک ماڈیفکیشن آف وائرسز انتہائی خطرناک ہے اس سلسلے میں. اور اس کا دوسرا سمے یاد رکھیے جو اہم پوائنٹ ہے کہ ہتھیار تیار کرنا ایک حصہ ہے، اس کا اپوزٹ ہے ان ہتھیاروں سے بچاؤ. آپ کے پاس ایسی ٹیمز ہونی چاہیے، لیبز ہونی چاہیے، سائنٹسٹ ہونے چاہیے جو فوری طور پر کام شروع کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا نے جیسے بیماری پھیلی ہے، شروع میں بہت لاس ہوا انیشلی، لیکن انہوں نے بہت جلد سائنٹسٹ نے چیک کر لیا کہ بیماری کیسے پھیل رہی ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے فوری طور پر کام کیا جاتا ہے. اور چائنا نے جہاں پہ جب بالکل بھی ان نون تھا کہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا. لیکن دوسرے ممالک جب ان تک ہر بات پہنچ چکی تھی کہ بیماری اس طرح سے پھیل چکی ہے، وہ اس کے باوجود کنٹرول نہیں کر سکتے. جب تک 3 اہم پوائنٹس کا ذکر ہو چکا. بیماری کو پھیلانے سے روکنے کے لیے 3 چیزیں، یہ بھی ان سے آگے شروع کرنا ہے. اس کو دوبارہ ہیڈنگ دے رہا ہوں جو کووڈ-19 کا. اب کووڈ-19 جسٹ ایگزامپل ہے کسی بھی انفیکشیس ڈیزیز جس طریقے سے پھیلتی ہے، اس سے بچانے کے لیے نمبر 1 پہ ماسک. اب ماسک کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو بندہ مریض ہے تو اس سے جراثیم نکل کے دوسرے میں نہ جائیں، اور اگر ایک بندہ ہیلدی ہے تو دوسرے کی جراثیم اس میں آئے. ماسک کا استعمال، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ بات پھر میں کہ ماسک کا استعمال دونوں طرف ہے. ہر بندے کو ماسک یوز کرنا چاہیے تاکہ نہ تو جراثیم اس تک پہنچیں اور نہ ہی جراثیم اس سے دوسرے تک پہنچے. اب ہمارے ہاں نیٹ کے اوپر بعض کا کچھ غلط چیزیں آ جاتی ہیں. نیٹ پہ کسی نے یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی اور بہت سے لوگ اس پہ یقین کر کے، چونکہ نیٹ میں پہلے کہہ چکا ہوں نیٹ پہ بہت کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. جو عام ماسک ہے جو گرین کلر میں، اس کو سرجیکل ماسک کہتے ہیں. میں نے عام ماسک استعمال کیا، یہ 95% تک افیکٹو ہے جراثیم کو روکنے کے لیے. کسی نے یہ ویڈیو دی ہوئی ہے اس پہ نیٹ پہ کہ جی اگر آپ بیمار ہیں اور دوسروں کو بچانا چاہ رہے ہیں تو جو سفید والا پورشن ہے وہ اندر، اور اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں جراثیم سے، دوسروں کی جراثیم سے، جو سفید والا پورشن اس کو باہر کریں. اور اس کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس کے اوپر دوائی ہوتی ہے. یاد رکھیے اس کی یہ بات غلط ہے اس ویڈیو کی، یا اور بھی وہ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی یا اس جیسے پوائنٹ شیئر کی. سرجیکل ماسک پہ کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں لگی ہوتی. سرجیکل ماسک جسٹ فلٹر ہے، یہ سنتھیٹک میٹیریل ہے. عام زبان میں اس کو پولسٹر کہہ لیجیے، پولی پروپائلین یا سینتھیٹک کیمیکلس ہیں. یہ بہت باریک فلٹرز ہیں جو بہت سے جراثیم کو روک لیتے ہیں 95% کیسز میں. چنانچہ ماسک کا استعمال نمبر 1 پہ ہے. نمبر 2 گلوز. جب آپ نے گلوز پہنے ہوئے، چونکہ ہم گلوز کے ساتھ دنیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو ہم ظاہر ہاتھ سے پکڑتے ہیں. اگر اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہنے ہوئے تو ڈائریکٹلی آپ کے ہاتھوں پہ جراثیم نہیں. 2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا اہم پوائنٹ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. اگر آپ زیادہ سے زیادہ فاصلے پہ موجود ہوں تو آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ ہوں. سوشل ڈسٹینسنگ یہ وہ اہم چیز تھی جس کی مدد سے آپ جراثیم سے بچ سکتے ہیں. فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں میں نے کل ہی ایک ویڈیو شیئر کی ہے، ویڈیو نے بلکہ تصویر شیئر کی ہے، ایک بینک کے باہر لوگوں کا جم پٹا. بینک
تو خالی ہے اندر سے، لیکن باہر لوگوں کا چمکتا ہے، لوگ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں بغیر ماسک کے، بغیر حفاظتی اقدامات سے. اس طریقے سے آپ بیماری پہ قابو نہیں پا سکتے، بلکہ بیماریاں پھیلا رہے ہیں. فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے. تائیوان نے سوشل ڈسٹینسنگ کو بہت زیادہ اپنایا. اسکولس اور کالجز میں تو پہلے ہی ایسے ہوتا ہے کہ اگر سیپریٹ چیئرز ہوں تو ان کو فاصلے پہ رکھیں، ایک ہی میں بیٹھیں، کمرے میں پھیل کے بیٹھ جائیں. اور اس طرح سے بڑے آسانی سے ایسے ہی ٹیچر کا فاصلہ اسٹوڈنٹ سے کم از کم، کیونکہ ٹیچر نے بولنا ہوتا ہے، اس کو کم از کم 7-8 فٹ کے فاصلے پہ ہونا چاہیے. یعنی وہ صرف وائٹ بورڈ پہ پڑھا رہے اور باقی جگہ پہ کلاس کے بچے سیپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے کلاسز ہونے میں، کلاسز بڑے آرام سے ہو سکتی ہیں. صرف یہ ہے کہ چھوٹے بچے اسکول سائڈ تک بچوں کو نہ بلایا جائے، لیکن کالجز اور یونیورسٹیز کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. یہ بچے اتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ سمجھ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ بیولوجیکل وارفیئر سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے. اب کم از کم اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں شروع میں تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جراثیم ہے اور اس سے بیماری پھیل رہی ہے. ہمارے 2-4 مولویوں نے بہت سی ویڈیو شیئر کی کہ جی آپ گٹے سے گٹے جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، جبکہ آپ آ کے بولیں السلام کریں، کچھ نہیں ہوگا. اور اگلے دن پھر میری ترتیب بھی آ گئی کہ نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے. یاد رکھیے کہ وہ چیز جو ایکسپرٹ، ایک بہت اہم اصول ہے کسی بھی شعبے کے بارے میں، جو اس کے ماہرین ہیں ان کی رائے رکھتے ہیں. اگر ایک شرعی مسئلہ ہوگا تو اس کا جو حل ہے وہ مفتی یا مفتیوں کو بتانا چاہیے. اگر فواد چودھری جیسے بندے فیصلہ کرنا شروع کر دیں شرعی مسائل کا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسی طرح یہ مسئلہ کہ جراثیم ہے، بیماری ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس کا حل ڈاکٹرز نے دینا ہے، تجربہ کار سینئر ڈاکٹرز اور ریسرچرز اور سائنٹسٹ ہیں، نہ کہ اس کا جواب علماء نے یا ملک نے دینا. وہ اس پہ رائے نہیں دے سکتے ہیں، یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. جس کا شعبہ ہے، اور ہمارے یہاں پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ وہ لوگ جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، ڈاکٹرز اور ریسرچرز کی باتوں. اور یہی وجہ ہے کہ بیماری کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جب فیصلے سیاسی بنیادوں پہ ہوں پھر یہی کچھ ہوتا ہے. بیولوجیکل وارفیئر میں نے جو ایگزامپل دی ہے، جو لاسٹ میں آپ ماسک، گلوز، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، یہ سب تقریباً تمام ایسی واریوں میں اپلائی ہو سکتی ہے جو انفیکشس. وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ بیماریاں پانی کے ذریعے پھیل سکتی ہیں. فرض کیجیے ہماری پانی کے ذریعے پھیلنے والی کولرا، کولرا، اب کولرا کے نام سے واقعی اردو میں ہیضہ کہتا ہے. اس کے جراثیم پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی چیز پانی کے ذریعے پھیل رہی ہے، واٹر کے ذریعے، تو ضروری ہے کہ آپ کا جو واٹر ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ اسٹرلائزڈ ہونا چاہیے، جراثیم سے پاک ہونا چاہیے، بالکل صاف ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے، میں نے جسٹ کولرا کا نام دیا، ہمارے یہاں پاکستان میں یہ تو وارفیئر سے چھوڑ کے ویسے جنرل بات کر لیتے ہیں. پاکستان جیسے غریب ملکوں میں ہیپیٹائٹس، ڈائسینٹری، گیسٹرو، یہ بہت زیادہ پھیلنے والی بات ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ جس کا ذکر میں بار بار کر چکا ہوں. اور اردو کا لفظ ہے جو جہالت، اور جہالت کو انگلش میں کیا کہنے کے لیے آپ بتا دیجیے. آپ انگلش میں سے اچھی ہونی چاہیے. جی، جہالت کا ترجمہ انگلش میں کیا کریں جی بتائیے ذرا. ignorance. ٹھیک ہے جی، اگنورینس. یہ جب نے پڑھ دیا تھا آواز آپ کی پراپر نہیں آ رہی تھی، آنسر نمرا کا تھا، کس کا تھا اگنورینس؟ جی چلو ٹھیک ہے جی. جہالت، یاد رکھیے کہ ہمارے جہاں لوگ ابھی بھی اس بات کو یقین ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جہاں جہاں پہ جن فیملیز میں بندے بیمار ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تب جا کے لوگوں کو یقین آیا ہے کہ بیماری ہوتی ہے اور بیماری پھیلتی ہے. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس پہ کسی نے غور ہی نہیں کیا ہے، جو حکومتیں بھی نوسط کرتی ہیں. اور یہ وہ چیز تھی جس کو اجاگر کرنا چاہیے تھا ہمارے علماء کرام کو. علماء کرام بجائے اس حدیث کو کوٹ کرتے، بہت مشہور و معروف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں اس دور میں طاعون خطرناک بیماری،
پتہ چلے کہ طاعون ہے تو تم وہاں پہ داخل نہ ہو، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے باہر نہیں نکلے۔ یہی آئسولیشن ہے، یہی قرنطینہ کا بیسک پرنسپل ہے، جو کہ اب سے 14 سال سے بھی ڈبل 14 30 سال کا نہ چل چکا ہوں آپ نے ارشاد فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن علماء کرام بجائے اس کو اجاگر کرنے کے یہی اجاگر کرتے رہے کہ نہیں آپ جب بھی ہم کال کے ملیں اور آپ گٹے سے گٹا جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھتے رہیں، ہاتھ ملائیں، کورونا نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گٹے گوڑوں میں بایولوجیکل وارفیئر، جراثیم کا استعمال۔ میں نے یہاں پہ صرف وائرسز کا ذکر کیا، یاد رکھیے کہ وائرسز کے علاوہ بیکٹیریا، اب کچھ بیکٹیریا بیسیلس اینتھراکس کے نام سے واقف ہیں، خطرناک ٹاکسن پیدا ہوتے ہیں، ان ٹاکسن کو یوز کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے بیماری پھیلانے کے لیے۔ ایسے ہی بروسیلیا اسپیشیز ہے، جراثیم ہے، یہ سبزیوں کے ذریعے پھیلتے ہیں، انتہائی خطرناک پوائنٹ ہے، سبزیوں کے ذریعے پھیلنے والی۔ جی یہ مجھے یاد آ گیا، جی یہ نہ صرف ویجیٹیبلز، یہ اس حوالے سے بلکہ اس حوالے سے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل ہسٹری اور میڈیکل سائنس کے مطابق سلاد بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں جو سلاد یعنی سلاد کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جس میں گاجر بھی شامل ہے، مولی بھی شامل ہے، بہت سی اور چیزیں شامل ہیں، وہ گندے پانی میں گرو ہوتی ہیں۔ ہمارے وہ پانی جو کھیتوں میں جاتا ہے آلودہ ہوتا ہے، جراثیم اس میں ہوتے ہیں۔ آسان زبان میں یہ کہہ لیجیے کہ وہ تمام چیزیں جنہیں ہم گاجر مولی وغیرہ ایسی چیزیں سلاد کرتا ہے، جنہیں ہم ایز سیلڈ سلاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چکندر بھی اس میں آئے گی، جو خاص طور پر مٹی میں گرو ہوتی ہے، مٹی کے بالکل قریب ہوتی ہے، ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی جراثیم آ جائیں تو وہ بیماری پھیلانے کا باعث بنے گے۔ اور اس کا پھر الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ سلاد کو ایسے نہ کھائیں، بلکہ پہلے تو ان چیزوں کو پراپر گرم پانی میں واش کریں، چھیلیں، اس کے بعد ان کو بوائل کریں، کم از کم بوائل کریں، بوائل کر کے کافی جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اگر اسٹیم کر لیا جائے پریشر کوکر کے اندر تو ٹوٹلی جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ سن لیجیے گا کہ سمپل ہے تو بوائلنگ، اگر آپ ان کو بوائل کر لیتے ہیں، بوائلنگ کر لیتے ہیں، بوائلنگ سے ویجیٹیبلس جراثیم سے پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو اسٹیم کر لیتے ہیں، اسٹیم جو ہے پریشر کوکر میں کیا جاتا ہے، تو وہ اور بھی بہت اچھے طریقے سے جراثیم سے پاک ہو جائیں گے۔ گوشت کو بھی پریشر کوکر میں ہی اسٹیم کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو بی بی کیوز ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بی بی کیوز، آپ اس نام سے واقف ہیں پہلے سے، یہ جراثیم سے پاک نہیں ہوتے ہیں۔ یا تو اس گوشت کو جس سے آپ بی بی کیو بنا رہے ہیں اس کو پہلے اسٹیم کیا گیا، اگر اسٹیم نہیں کیا آپ نے بیٹری کولوں پہ گرم کیا ہے تو تمام جراثیم ختم نہیں ہوئی، اور یہ چیز انتہائی زیادہ خطرے کا باعث ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو ان کو کھاتے ہیں۔ ہمارے لوگ جراثیم کھا کھا کے اور حرام کھا کھا کے نہیں ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال ایک عام بندہ جب کھاتا ہے جو امیونٹی میں ہو وہ فوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ہی جگہ سے بہت لوگوں نے کھانا کھایا، صرف چند بندے مار ہوئے اور کچھ بندے بالکل ٹھیک رہتے ہیں، وہ ڈفرینس امیونٹی کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جی یہ بایولوجیکل وارفیئر کے حوالے سے میرے خیال میں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں اب ہم اس ٹاپک کو ختم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، ایک دو منٹ کا ٹائم باقی ہے ہمارے پاس بند ہونے سے پہلے۔ If you have any question, you can ask questions. جی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو یاد رکھیے گا، یہ ٹاپک میں نے خاصا ایکسپلین کیا ہے، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ، بہت سی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پاس جو بکس ہیں ان میں ٹاپک ہے کہ نہیں ہے یہ والا؟ جو بکس آپ یوز کر رہے ہیں میرے خیال میں آرڈر پہ نہیں ہونا چاہیے، اس دور میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ سر اوڈم پہ نہیں ہے۔ ہاں جی، جس دور میں آرڈر لکھی گئی اس وقت اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ آج کل چونکہ یہ کووڈ 19 کی وجہ سے